بار دیگر با آواز بلندتر صلوات. ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ العالم العلیم القادر الکبیر الذی لیس له نوع ولا جنس ولا نظیر الذی امر النبی البشیر والنذیر وصاحب المعراج والسراج المنیر. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فی ام الغدیر. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من كنت ولیہ فعلی ولیہ والامیر. الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سیدنا سید العرب والعجم حبیبنا و حبیب قلوبنا شفیع ذنوبنا طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد. ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین. لعنت اللہ علی اعدائہم ومکسر فضائلہم ومنکر ولایتہم. اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المجید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صراط الذین انعمت علیہم. وقالت فاطمة بنت محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ علی ما انعم. صلوات. گفتگو شروع کرنے سے پہلے میں پیچھے بیٹھے ہوئے مومنین سے گزارش کروں گا کیا ہی بہتر ہو آگے آ جائیں. تشریف لے آئیں, آگے آ جائیں. آپ بھی تھوڑا آگے تشریف لے آئیں. تھوڑا آگے تشریف آ جائیں. آپ بھی آ جائیں. بسم اللہ. آپ بھی آ جائیں. آپ کچھ نہیں, کوئی کچھ نہیں کرے گا. یقین کریں کوئی کچھ نہیں کرے گا. نعرہ تکبیر نہیں, اس طرح نہیں, مل کے. یہ وہ نعرہ ہے جس نعرے کو میرے علی نے ہر میدان میں لگایا ہے. علی والے بھی مل کے نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ کا نعرہ ہماری جان ہے. یہ نعرہ ہمارا ایمان ہے. یہ نعرہ ہماری پہچان ہے. شیعہ سنی مل کے نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. ہماری تربیتوں کی پہچان, ہماری نیتوں کی پہچان, ہماری حیثیتوں کی پہچان, ہماری ذہنیتوں کی پہچان, ہمارے شجروں کی طہارت کی پہچان, ہمارے والدین کے خون کی شرافت کی پہچان. مل کے نعرہ حیدری, بار دیگر حیدری پر عظمت خاندان سیدہ بلندتر صلوات. ترانہ فاطمیہ گنگنانے سے پہلے نغمہ توحید کے راگ آلاپتا ہوا پہلا فقرہ عرض کروں گا توحید کی شان میں. اس سے بڑھ کے میرے پاس اور کوئی جملہ نہیں کہ جسے بطول سجدے کرے اسے خدا کہتے ہیں, جسے سیدہ جھک جائے اسے اللہ رب العزت کہتے ہیں. وہ اللہ کہ جو خالق کائنات, مالک کائنات, رازق کائنات, جو نظام کائنات چلانے میں جن ملائکہ کو مامور کرتا ہے, پھر انہی ملائکہ کو جس کی تحریض کی نوکری پہ لگا دیتا ہے, اس ملکہ دارین کو فاطمہ کہتے ہیں. کون سیدہ جس کا بڑا حسن ہو چھوٹا حسین ہو,
جس کی شان میں نازل مرج البحرین ہو، جس کی قیمت و قدر دیکھنی ہو تو سورہ قدر کو دیکھو، جس کے گھر کی شجاعت دیکھنی ہو تو احد و بدر کو دیکھو، قرآن سارے کا سارا جس کی عزت و توقیر ہو، جس کی عصمت کی گواہ آیت تطہیر ہو، عصمت کا حصار فاطمہ، عفت کا حجاب فاطمہ، تطہیر کی ملکہ فاطمہ، اللہ کی کنیز خاص فاطمہ، نوید باغ بہشت فاطمہ، ملائکہ جس کی دھرتی چادری پہ فخر محسوس کرے وہ فاطمہ، الحمد کی کرن فاطمہ، طٰہٰ کے گھر کی زینت فاطمہ. تم خاموش رہو گے میں پڑھتا جاؤں گا. الحمد کی کرن فاطمہ، طٰہٰ کے گھر کی زینت فاطمہ، نوید باغ بہشت فاطمہ، شمع شمع باغ ارم فاطمہ، شمع غار حرا فاطمہ، بنت نبی فاطمہ، ام ابیہا فاطمہ، ہم شکل نبی فاطمہ، ہم گفتار نبی فاطمہ، ہم کردار نبی فاطمہ، وہ نبی جو قرآن کی زبان میں کہیں یاسین، کہیں طٰہٰ، کہیں مزمل، کہیں مدثر، کہیں داعیۃ اللہ، کہیں سراج منیر، کہیں بشیر، کہیں نذیر. اتنا عظیم نبی جس بیوی کی تعظیم کے لیے اپنی مسند چھوڑ کے کھڑا ہو جائے اسے فاطمہ کہتے ہیں. میں کربلا کے اے مفتیوں انہیں نہ چھیڑو، ہمارے بچے ہیں مظلوم کربلا کا صدقہ. سامعین کرام یہ قدر جس کی تعظیم کے لیے سید الانبیاء کھڑے ہو جائیں. اچھا میں تھوڑی سی ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کروں. سنت کسے کہتے ہیں؟ چلیں شیعوں کو چھوڑ دیتا ہوں، میں انہی سے پوچھتا ہوں جو کہلواتے ہی سنی ہیں. میرے بھائی بھی تو مجلسوں میں بیٹھے ہیں نا، اور واحد یہی مجلس ملے گی جہاں تمہیں سارے ملیں گے. ہاں یہ کس نے کہہ دیا کہ ہماری ہے کربلا؟ تم حق بات کہو تمہاری ہے کربلا. سنی بھائیوں سے پوچھتے ہیں بھائی سنت کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ تو وہ یہ کہتے ہیں جی قول معصوم، قول نبی، فعل نبی، جو نبی کہیں یا کرے وہ سنت ہے. مگر ہمارے ہاں سنت کی یہ ڈیفینیشن نہیں. ہمارے ہاں نبی نہیں معصوم. جس طرح پہلے محمد کا کہنا کرنا سنت، ایسے ہی آخری محمد کا کرنا سنت. قول معصوم یعنی معصوم جو کہیں وہ سنت. فعل معصوم، معصوم جو کرے وہ سنت. تقریر معصوم یعنی معصوم کے سامنے کوئی عمل ہو رہا ہو اور معصوم منع نہ کرے، یہ بھی سنت. اور بھائیوں کے ہاں کیا کہ جو رسول کرے وہ سنت. ایسا ہی ہے، اس پر سب متفق ہیں کہ جو رسول کرے وہ سنت. ہم بھی مانتے ہیں، ہمارے بھائی بھی مانتے ہیں. تو رسول تو بیٹی کی تعظیم کے لیے کھڑے ہوتے تھے. صحیح بخاری میں موجود ہے، سب مانتے ہیں کہ جب بیٹی آتی، جب آتی، اب یہ جب کی تعریف میں نہیں کروں گا، جوانی میں آتی یا زانوؤں کے پھل آتی، جب آتی رسول کھڑے ہو جاتے. روایت میں یہی ہے، جب آتی رسول کھڑے ہو جاتے. ہم نے بھی مانا، بھائیوں نے بھی مانا، اور یہ بھی سب نے مانا کہ جو رسول کرے وہ سنت. تو سنت پہ عمل کرنے والوں کو کم از کم یہ تو کرنا چاہیے کہ بیٹی آئے تو کھڑے ہو جائیں، کیونکہ رسول ایسا کرتے تھے. لیکن آپ کو کوئی ایسا عالم نہیں ملے گا جو ایسا کرے، نہ شیعہ عالم نہ سنی عالم. کیوں بھائی؟ جب آپ یہ مانتے ہیں کہ رسول جو کرے وہ سنت، اور یہ بھی مانتے ہیں کہ بیٹی کی تعظیم کے لیے کھڑے ہوتے تھے، تو اس پہ عمل کیوں نہیں کرتے؟ مشکل بات آ گئی نا. تو پتہ چلا امت مسلمہ کا اسے سنت نہ سمجھنا اور اس پر عمل نہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ محمد بیٹی سمجھ کے کھڑے نہیں ہوتے تھے. اگر بیٹی سمجھ کے کھڑے ہوتے تو آج یہ عمل ہمارے ہاں سنت بنا ہوتا.
سمجھ کے کھڑے نہیں ہوتے تھے بلکہ مقام سیدہ کو رسول سمجھتے تھے. یہ باپ نہیں کھڑا ہوتا تھا، یہ رسالت کھڑی ہوتی تھی. جس کی تعظیم کے لیے رسالت کھڑی ہو جائے اسے فاطمہ کہتے ہیں. آپ کے میرے پیارے مولا نے فرمایا کہ نحن حجت اللہ علیکم وجدتنا فاطمہ حجت اللہ علینا. فرمایا ہم سب اللہ کی طرف سے تم پر حجت ہیں، ہماری دادی اللہ کی طرف سے ہم پر حجت ہے. یہ کوئی معمولی بات نہیں، معصوم فرما رہے ہیں بطول ہم پر حجت ہے. اچھا مجھے پہلے حجت کی تعریف بتانا پڑے گی پھر یہ حدیث سمجھ میں آئے گی. حجت کسے کہتے ہیں؟ علماء نے جو حجت کی تعریف کی، الحجت ما ينزل من اللہ علی ایدیہم وما یعرض من الناس فعلی ایدیہم. جو وہاں سے یہاں آئے تو حجت کا وسیلہ، جو یہاں سے وہاں جائے تو حجت کا وسیلہ. یہاں سے نمازیں بھیجو، درود بھیجو، قرآن کی تلاوت بھیجو، اگر دل میں محبت حجت نہیں منہ پہ مار دی جائے گی. اب وہ جو وہاں سے بھیجتا ہے، یہ سمجھانا پڑے گا. یہ بلب جل رہا ہے، بجلی آ رہی ہے، یہ بلب کو بجلی کہاں سے مل رہی ہے؟ بجلی گھر سے. آپ نے وہاں ایسے دیکھا کہ کہاں سے مل رہی ہے؟ بلب کو بجلی کہاں سے مل رہی ہے؟ پیچھے والے بھائی تھوڑا سا بولا کریں. ہاں بجلی گھر سے. میں نے اپنی آنکھوں سے روایت پڑھی ہے، معصوم فرماتے ہیں کہ جس زبان سے علی کے فضائل پڑھے جائیں اللہ اس زبان کی گناہ معاف کر دیتا ہے. جن کانوں سے سنے جائیں، جن کانوں سے سنے جائیں اللہ ان کانوں کے گناہ معاف کر دیتا ہے. جن ہاتھوں سے لکھے جائیں اللہ ان ہاتھوں کے گناہ معاف کر دیتا ہے. تو یہ جہاں آپ کے بولنے سے پڑھنے والے کی حوصلہ افزائی ہے، وہاں آپ کی عبادت بھی ہو رہی ہے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. اور وہ ذاکر برادران نے ایک بڑا پیارا جملہ پنجابی میں پڑھتے ہیں کہ جیری ایتھے نہیں بولتی وہ گھر چوکھا بول رہی ہے. سارے مل کے مولا کے فضائل میں ذرا بولیں تو اس سے مجلس میں حسن پیدا ہوگا. بلب کو بجلی کہاں سے ملی؟ بجلی گھر سے. اب یہاں بلب کی تار آپ لگائیں یہاں اور اس کا دوسرا سرا لگائیں بجلی گھر میں، بلب جلے گا؟ کیا ہوگا؟ جل جائے گا. جلے گا نہیں، جلے گا، جل جائے گا. تو بھائی جب آتی وہاں سے ہے بجلی تو جلے گا کیوں؟ ہاں وہاں سے زیادہ آ رہی تھی، آگے اس کا اتنا ظرف نہیں تھا. آپ نے کیا کیا کہ بجلی گھر اور بلب کے درمیان لگایا ٹرانسفارمر جو وہاں سے ڈائریکٹ بجلی لیتا ہے، پھر آگے جس کا جتنا ظرف ہوتا ہے اسے دے دیتا ہے. وہ ہے کمال مطلق، ہم ہیں ناقص مطلق. سارے کا سارا کمال ملتا ہی وہاں سے ہے. ہم ظرف ناقص رکھتے ہوئے لے نہیں سکتے. اللہ نے پوری کائنات کا کمال بطول کے گھر میں رکھ دیا. اب جسے علم چاہیے، جسے عزت چاہیے، جسے دولت چاہیے، جسے شہرت چاہیے، جسے صداقت چاہیے، جسے شرافت چاہیے، اسے چاہیے کہ بطول کی دہلیز پہ آ جائے. چوکھٹ پہ ڈال دیتا ہے. رکھنا ہو اگر کسی کو تو کہو یا علی مدد، یہ وہ عمل ہے جو شجرے کمال دیتا ہے. ہمیں تو ذکر علی خوب مزہ دیتا ہے اور یہ ذکر ماں کا کردار بتا دیتا ہے. چہرے تو کچھ ہلتے ہیں کچھ تو اتر ہی جاتے ہیں. ذکر حیدر ہمیں نسلوں کا بتا دیتا ہے.
حجت ہیں، اور ہماری دادی اللہ کی طرف سے ہم پر حجت ہے۔ کائنات کو ملتا ہے 12 کے صدقے، 12 کو ملتا ہے زہرا کے صدقے۔ سبحان قبیلہ اولی الامر میں جو 12 کا قبلہ بن جائے اسے فاطمہ کہتے ہیں۔ سامعین گرامی قدر، ملائکہ جس کی دہلیز کی نوکری کرنے میں فخر محسوس کرے۔ ہمارے بھائیوں کے ہاں سنی رائٹر صدق ابن جوزی ہے، انہوں نے اس روایت کو لکھا کہ ایک مرتبہ بی بی ام المومنین جناب ام سلمہ سلام اللہ علیہا یہ فرماتی ہیں کہ میرا دل بنا کہ میں بطول کے گھر جا کے بطول کی زیارت کروں۔ اپنے گھر سے نکلی، سیدہ کے گھر میں آئی، جیسے ہی سیدہ کے گھر میں پہلا قدم رکھا، کیا دیکھا؟ چکی چل رہی ہے، بطول سوئی ہوئی ہے، جھولے میں حسین ہے، جھولا جھلایا جا رہا ہے، بطول سوئی ہوئی ہے۔ آگے چند قدم گئی، کیا دیکھا؟ ہانڈی پک رہی ہے، بطول سوئی ہوئی ہے۔ چلتی چلتی حجرہ بطول میں داخل ہوئی، کیا دیکھا؟ بطول کے ہاتھ میں تسبیح ہے، تسبیح کے دانے چل رہے ہیں، بطول سوئی ہوئی ہے۔ بی بی ام سلمہ کہتی ہے میں پریشان ہو گئی، چہرے پہ تیور اضطراب لیے ہوئے پیغمبر کی بارگاہ میں حاضر ہوئی۔ جیسے ہی پیغمبر نے ام سلمہ کے چہرے پہ اضطراب کے تیور دیکھے، مسکرا کے فرمایا ام سلمہ کہیں زہرا کے گھر سے تو نہیں آ رہی؟ کہتی ہے جی یا رسول اللہ میں بطول کے گھر سے آ رہی ہوں، مگر پریشان ہو گئی۔ جب میں گھر میں داخل ہوئی میں نے کیا دیکھا؟ چکی چل رہی ہے، بطول سوئی ہوئی ہے، جھولے میں حسین ہے، حسین کو جھولا جھلایا جا رہا ہے، بطول سوئی ہوئی ہے، ہانڈی پک رہی ہے، بطول سوئی ہوئی ہے، ہاں تسبیح کے دانے چل رہے ہیں، بطول سوئی ہوئی ہے۔ پیغمبر مسکرائے اور فرمایا پریشان کیوں ہوتی ہے، تعجب کیوں کرتی ہے؟ یہ کوئی عام گھرانہ تو نہیں، یہ علی و زہرا کا گھرانہ ہے۔ جو جھولا جھلا رہا تھا وہ جبرائیل تھا، جو چکی چلا رہا تھا وہ میکائیل تھا، جو ہانڈی پکا رہا تھا وہ اسرافیل تھا، جو دانے تسبیح چلا رہا تھا وہ اسرائیل تھا۔ ملائکہ جس کی دہلیز کی نوکری کرے اسے سیدہ کہتے ہیں۔ آپ کے میرے پیغمبر کا فرمان ہے کہ میری بیٹی، جناب سلیمان سے فرمایا سلیمان میری بیٹی کی محبت حبدار سیدہ کو 100 مقامات پر فائدہ دے گی، ان میں سے ایک مقام موت، پل صراط، عالم برزخ، جو روایت 99 مقامات نہیں گنوائے، ان میں سے ایک مقام یہ ہے۔ یہ تو جب محشر کا میدان سجے گا تو پتا چلے گا کہ سیدہ کی عصمت کیا ہے۔ شاعر مشرق ڈاکٹر محمد علامہ محمد اقبال نے کہا تھا نا، مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، اسے نسبت حضرت زہرا عزیز، نور چشم رحمت للعالمین، امام اولین و آخرین، بانو تاجدار حد عطا، مرتضی مشکل کشا شیر خدا۔ علامہ اقبال نے کہا تھا مریم کی بڑی قسمت، مریم کا بڑا مقام، مریم بطول، لیکن مریم کی فضیلت ہے ایک جہت سے، کیونکہ مریم کو اللہ نے وہ بیٹا دیا جو معصوم ہے، خود بھی معصومہ ہے لیکن شوہر ہے نہیں، باپ معصوم ہے نہیں، سیدہ کیا کہنے تیرے، خود بھی معصومہ، بابا بھی معصوم، شوہر بھی معصوم، بیٹے بھی معصوم۔ چند بندے نہ جانے کن خیالات میں بیٹھے ہیں، بابا وہ جو سید الانبیاء، شوہر وہ جو سید الاولیاء، بیٹے وہ جو سیدہ شباب اہل الجنہ، خود وہ جو سیدۃ نساء العالمین۔ اس محلے والے ابھی بھی پریشان بیٹھے، بھائی باپ وہ جو نبیوں کا سردار، شوہر وہ جو ولیوں کا سردار، بیٹے وہ جو جنت کے جوانوں کے سردار، خود وہ جو کائنات کی عورتوں کی سردار۔ پتا چلا سرداریاں جس کا طواف کرتی رہے اس سرداری کے کعبے کو زہرا کہتے ہیں۔ اب کسی کمی کی بیٹی کی کیا اوقات کہ زہرا کا مقابلہ کرے؟
کائنات کی عورتوں کی سردار سیدہ، کیا فرمائے؟ سیدۃ النساء العالمین، عالمین کی عورتوں کی سردار۔ بعض اوقات ہم مسجد میں جائیں تو یہ آیت لکھی ہوتی ہے اکثر بات وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور نیچے ترجمہ یہ ہوتا ہے اے حبیب ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر دو جہانوں کا رحمت، دونوں جہانوں کے لیے رحمت بنا کر۔ یہ ترجمہ غلط ہے، عالمین کا مطلب دو جہان نہیں، سارے جہان۔ اگر ابھی بھی عالمین کی سمجھ نہ آئے تو قرآن کی پہلی آیت پڑھو، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس کے لیے جو عالمین کا رب ہے۔ اب وہ دو جہان نہیں، جو جیسا جیسا عالم ہے۔ جب تمہاری روحوں کو بنایا گیا اور تمام ارواح کو ایک جگہ اکٹھا کیا گیا، اس عالم کو کہتے ہیں عالم ارواح۔ پھر تم سب سے عہد لیا گیا، اسے کہتے ہیں عالم میثاق۔ پھر تمہیں 9 مہینے ماں کے شکم میں رکھا گیا، اسے کہتے ہیں عالم جنین۔ 9 ماہ سے نکلے اس عالم میں آئے، کوئی 20 سال، کوئی 40 سال، کوئی 60 سال جیا، اسے کہتے ہیں عالم دنیا۔ مر گئے، قبر کے اندر گئے، مرنے سے لے کر سورج قیامت نکلنے تک اس عالم کو کہیں گے عالم برزخ۔ قیامت کا سورج نکلے گا، قیامت کا دن آئے گا، وہ ہے عالم حشر۔ جزا کے بعد سزا کے، جزا و سزا کا عالم آئے گا، اسے کہتے ہیں عالم آخرت۔ ابھی تو میں نے وہ گنوائے جو مجھے پتا ہے۔ ہر عالم کا رب اللہ، ہر عالم کی رحمت مصطفیٰ، ہر عالم میں آنے والی عورت کی سردار کو فاطمہ کہتے ہیں۔ چاہے کوئی اس عالم میں ہو، اس کی سردار بھی زہرا ہے۔ کوئی ماں کے شکم میں آئے اور وہیں مر جائے، اس کی اب سردار بھی زہرا ہے۔ کوئی اس دنیا میں آئے، اس کی سردار بھی زہرا ہے۔ تمام کائنات کی عورتوں کی سردار وہ سیدہ کہتے ہیں۔ میں نے بی بی کے خطبے کا تھوڑا سا حصہ آپ کی خدمت پیش کرنا۔ دربار میں گئی نبی کی بیٹی، اور دربار میں جا کر بی بی نے بتا دیا کہ میں بس حق لینے نہیں آئی، تمام کا تمام دین پیغمبر کی بیٹی نے حجت تمام کرتے ہوئے دربار میں بیان کیا، تمام احکام دین کے فلسفے کو بیان کیا، اللہ کی ربوبیت کو بیان کیا، بابا کی نبوت کو بیان کیا، محافظہ ولایت نے علی کی ولایت کو بیان کیا۔ دل ہو تو تھوڑا حصہ پڑھو خطبے کا۔ کنیزوں کے جھرمٹ میں نبی کی بیٹی دربار میں ہے، خطیب ممبر سنونی کا حرم، رحمت للعالمین کے ممبر کے سامنے فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ علی ما انعم وله الشکر علی ما الہم والثناء بما قدم من عموم ابتداها وسبوغ آلاء اصلاح وتمام من والاها جمع عن الاحصاء عددها والناء عن الجزاء عمدها وتفاوت عن الادراك عمدها وندمهم لاستزادتها بالشكر لاتصالها واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له كلمة جعل الاخلاص تعبيرها وزمن القلوب موصولها وانار في التفكر معقولها الممتنع من الابصار رؤيته ومن الارسل صفته واشهد ان ابي محمدا عبده ورسوله ارسله اشتربوا على خيرات على خلق اجمعين وقالت ايها الناس انتم عباد الله ونصب امره ونصب نهيه كلمة جعل الاخلاص تعبيرها وانار في التفكر معقولها كلمة جعل الاخلاص تعبيرها جعل الله الايمان تطهيرا لكم والتنزيه لكم عن الكبر والصلاة تسية للدين والزكاة نماء في الرزق والطاعة نظاما للملة وولاية وإمامة أمانا للفرقة وقال الله تعالى في كتابه المجيد فاتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى في مقام آخر إنما يخشى الله من عباده العلماء ثم قالت يا أهل المجلس وقالت يا أهل المجلس اعلموا أني فاطمة وأبي محمد دون نسائكم وابن عمي دون رجالكم۔ دربار میں نبی کی بیٹی کھڑی تھی، وہ حدیثیں پڑھ رہے تھے، یہ آیت قرآن پڑھ رہی تھی،
میراث وہ لا رہے تھے جو کہہ چکے تھے کتاب کافی. حدیث مجہور تھی کہ ان کا ہدف تھا قرآن کے منافی. دلیل میں آیتوں سے بی سنا رہی تھی جواب شافی. وہ آیتیں جو بدل نہ پائے کوئی مورخ کوئی صحافی. کلام عصمت سے جیت جائے لبے سقیفہ میں دم نہیں تھا. جناب زہرا کا ایک خطبہ عصائے موسیٰ سے کم نہیں تھا. شہزادی نے فرمایا بھول گئے ہو اپنی اوقات جو گھاس کھا کے بھوک مٹایا کرتے تھے. پوری ذمہ داری سے پڑھ رہا ہوں. جو کیچڑ والا بدبودار پانی پی کے پیاس بجھایا کرتے تھے. تفرون من القتال تم تو وہ ہو جو میدانوں سے بھاگا کرتے تھے. یہ شہزادی نے اور دیکھیے ماں بھی دربار میں گئی بیٹی بھی دربار میں گئی. دونوں کا لہجہ ایک تھا. ماں نے بھی تبرہ کیا بیٹی نے بھی تبرہ کیا. بیوی بھی درباریوں کو بتا رہی تھی بھول گئے ہو تم یہ تھے تم وہ تھے تم وہ تھے. جب بیٹی گئی نا تب بھی بادشاہ وقت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے علی کی بیٹی نے فرمایا یبنت العطا وہ ہمارے آزاد کرتا غلاموں کی اولاد. پتا چلا حق مانگنے نہیں گئی تھی چہرے پہ نقاب کرنے گئی تھی. بی بی نے فکرہ پڑھا. پہلا فکرہ الحمدللہ علی ما انعم. حمد ہے اس اللہ کی جس نے ہم پر نعمتوں کو اتارا. شاید بی بی کا یہ حصہ خطبہ آپ کو سمجھ میں نہ آئے مجھے سمجھانا پڑے گا. کیا فرمایا؟ حمد ہے اللہ کی جس نے ہم پر نعمتوں کو اتارا. نمازی کیا اللہ کی بارگاہ میں کیا کہنے لگا؟ الحمدللہ رب العالمین تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو عالمین کا پالنے والا ہے جو رحمان ہے رحیم ہے جو جزا کا مالک ہے. ہم تیری عبادت کرتے ہیں تجھی سے مدد مانگتے ہیں. ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت کر. صراط الذین انعمت علیہم ان کا راستہ جن پر تو نے نعمتوں کو اتارا. بطول نے بتایا ہم ہیں وہ جن پر نعمتوں کو اتارا. صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ان کا نہیں جن پر تو غضبناک ہوا. اٹھاؤ صحیح بخاری. اللہ کس پہ غضبناک ہوتا ہے؟ نبی نے فرمایا فاطمہ بضعۃ منی ومن ارضاها فقد ارضانی ومن ارضانی فقد ارضنا ومن اغضبها فقد اغضبنی ومن اغضبنی فقد اغضب اللہ. جس پہ زہرا غضبناک اس پہ اللہ غضبناک. ہم نمازی نے یہی کہا نا ہمیں وہ راستہ نہ دکھانا جن پر تو غضبناک. گویا ہر نمازی اللہ کی بارگاہ میں یہی دعا کرتا ہے میرا اللہ ہمیں بطول کے راستے پہ چلانا دشمن بطول کے راستے پہ نہ چلانا. ہمیں سیدہ کے راستے پہ چلانا. یہ جو ہے نا صراط الذین انعمت علیہم اسے تولا کہتے ہیں. غیر المغضوب علیہم اسے تبرہ کہتے ہیں. ہاں ہمیں اس راستے پہ نہ چلانا اس پر جن لوگوں پر تیرا غضب نازل. شہزادی نے فرمایا ہم ہیں جن پر اللہ نے نعمتوں کو نازل کیا. خدا کی تعریف بیان کرتے کرتے فرمایا واشهد ان ابی محمد عبدہ ورسولہ. میں گواہی دیتی ہوں میرا بابا محمد اللہ کا عبد بھی ہے رسول بھی ہے. پھر فرمایا تمام فلسفہ احکام دین کو شہزادی نے دربار میں بیان فرمایا. جعل اللہ الایمان تطہیرا من الشرک. دربار میں کھڑے ہو کے بی بی فرما رہی ہیں اللہ نے ایمان کو اس لیے قرار دیا تاکہ تمہیں شرک سے پاک کرے. والصلاۃ تنزیہا لکم عن الکبر. اور نماز کو اس لیے قرار دیا تمہیں تکبر سے دور کرے. والزکاۃ نماء فی الرزق. زکات کو اس لیے قرار دیا تاکہ رزق میں اضافہ ہو. کیسی تبلیغ بی بی فرما رہی ہیں. کیا فرمایا؟ زکات اس لیے ہے تاکہ رزق میں اضافہ ہو. اور میں تو زکات اس لیے نہیں نکالتا کہ کم نہ ہو جائے. ارے زکات دینے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے کہ کمی آتی ہے؟ پیچھے والے بھائی شہر اقبال سے میرا تعلق ہے مگر میرے سامنے آپ اقبال بن کے بیٹھے ہوئے. زکات دینے سے رزق میں
بیوی فرما لیں زکات دینے سے رزق میں اضافہ. اگلا فقرہ بیوی نے کمال وطاعتنا نظام الملہ ہماری اطاعت ملت کو منظم کرتی ہے. وولایتنا امان الفرقہ ہماری ولایت تفرقے کو دور کرتی ہے. بیوی نے فرمایا ولایت توڑتی ہے توڑتی نہیں. ولایت کی پہچان یہ ہے کہ جہاں علی ولی اللہ کا نعرہ بلند ہو سارے ولایتی جڑ جائیں. اگر میں یہاں ولایت کا نام لے کے چلا جاؤں اور پیچھے سے قوم ڈٹ پڑے تو بیوی کی نظر میں وہ کچھ اور تو ہو سکتا ہے, علی کی ولایت نہیں ہو سکتی. بیوی نے فرمایا ولایت جوڑتی ہے. اس کے بعد بیوی نے قرآن کی کچھ آیات کو پیش کیا اور پھر اپنا تعارف کروانے لگے. اعلموا انی فاطمہ جان رکھو کہ میں فاطمہ ہوں. وابی محمد دون نسائکم میرا بابا محمد ہے تمہاری عورتوں میں سے کسی کا نہیں. واخذنا امی دون رجالکم علی میرے بابا کا بھائی ہے میرا بابا علی کا بھائی ہے تمہارے مردوں میں سے کسی کا نہیں. محمد علی کے بھائی ہیں. اعلموا انی فاطمہ میں فاطمہ. اور یاد رکھیں یہ لفظ فاطمہ محمد و آل محمد کو بڑا پسند تھا. دو نام اس خانوادے کو بڑے پسند تھے, ایک علی ایک فاطمہ. میری تحقیق کے مطابق امام رضا علیہ السلام تک ہر امام نے کم از کم ایک بیٹی کا نام فاطمہ ضرور رکھا. اور معصوم فرماتے ہیں کہ جس گھر میں فاطمہ نامی عورت ہو اللہ اس گھر سے غربت کو ختم کر دیتا ہے. اور باقاعدہ یہ جو حدیث خطیر ہے من کنت مولا اس کی جو سندیں ہیں ان میں سے ایک سند فاطمیہ بھی ہے کہ امام موسیٰ قاسم علیہ السلام کی بیٹی نے اپنی پھوپھی فاطمہ سے اس روایت کو کہ انہوں نے اپنی پھوپھی فاطمہ سے لیا. اس سند کو سند فاطمیہ کہا جاتا ہے. فاطمہ علی. مجھے تو اب ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ ان ناموں سے بہت دور کیا جا رہا ہے کیونکہ مائیں بہنیں بھی تشریف فرما ہے. توجہ فرمائیے گا ہمارے ہاں یہ صورتحال بن چکی کہ اگر گھر میں بیٹی پیدا ہوئی یا بیٹا پیدا ہوا تو ماں کا کہنا یہ ہوتا ہے ہم نام تو وہ رکھیں گے جو آج تک کسی نے نہ رکھا ہو. اب یہ کوئی آسمان سے نیا نام ان کے لیے اترا. تو بھائی ان ناموں سے اپنے گھروں کو منور کرو. تمہاری پہچان یہ نام ہونے چاہیے. لوگ کہتے ہیں جی میں اب اپنے بیٹے کا نام علی رکھوں میرے بھائی کے بیٹے کا نام بھی علی ہے میری بہن کے بیٹی کا نام بھی فاطمہ ہے میں بھی فاطمہ رکھوں. جب تیری بہن کے گھر میں فاطمہ ہے تیرا دل نہیں کرتا کہ تیرے گھر میں بھی فاطمہ ہو. یہ نام ان ناموں سے گھروں کو منور کریں. اور اسم کا مسمہ کا اثر ہوتا ہے. جیسا نام ہوگا شخصیت کے وہ اثر پڑے گا. مجھے بات یاد آ گئی جب آپ کے میرے چوتھے مولا دربار یزید میں گئے تھے نا تو امام نے اپنا تعارف کرواتے ہوئے اسی نام کو مقام فخر پہ بیان کیا تھا. جانتے ہو میں کون ہوں؟ انا ابن محمد المصطفیٰ انا ابن علی المرتضیٰ انا ابن فاطمہ الزہرا. میں سیدہ کا بیٹا ہوں. اور اسی بیوی کی شان کو میرے مولا امیر نے ایک خط میں شام میں جواباً بھیجا تھا. جب وہاں سے خط آیا اور اس نے لکھا تھا مولا اے علی یہ نہ کہا کرے کہ آپ افضل ہم مفضول ہمارا خاندان ایک ہے ہم سارے آدم کی اولاد ہیں ہم میں سے کوئی افضل مفضول نہیں. مولا علی نے اسے جواب میں لکھا تھا. دل ہو تو پڑھو وہ جواب. مولا نے شہزادی کا ذکر کیا کمال انداز میں بیان فرمایا. مولا فرماتے ہیں خبردار یہ نہ کہنا کہ تو اور ہم ایک ہیں. نہ ہم تم جیسے نہ تو ہم جیسا. تو کسی گلی کی پیداوار نہ کعبے کا موہر ہو. من النبی المختار و منکم المکذب. نبی ہمارے گھر میں ہے چٹلانے والا تیرے گھر میں ہے. ومنا سیدہ شباب اہل الجنہ ومنکم صبیۃ النار. جنت کے سردار میرے گھر میں جہنم کے پالتو تیرے گھر میں. ومنا سیدۃ النساء العالمین ومنکم حمالۃ الحطب. کائنات کی عورتوں کی سردار میرے گھر میں ہے اور جہنم کا ایندھن سر پہ رکھ کے گلیوں میں چلنے والی آوارہ عورتیں تیرے گھر میں ہیں.
نساء العالمین، عالمین کی عورتوں کی سردار ہمارے گھر میں، عالمین کی عالمین، جس کی کنیزوں میں بی بی مریم نظر آئے. مریم کا قدر عمران ہے، گر زہرا کا قدر محبوب خدا. مریم کا معزز شوہر نہ تھا، زہرا کو شرف حیدر کا ملا. تاریخ نے مریم کے ایثار کا کب ہے ذکر کیا. کل مال خدیجہ کبریٰ نے اسلام پہ قربان کر ڈالا. کرار کا پوتا مہدی جب دنیا میں جلوہ گھر ہوگا، زہرا کے بستر کے قدموں میں مریم کے بستر کا سر ہوگا. ہمارے استاد بزرگوار حضرت علامہ قبلہ شیخ محسن علی نجفی دامت برکاتہ العالیہ کے پاس ایک بندہ آیا. کر دوں بات بولو جان. وہ بندہ آیا اور آ کے عرض کرنے لگا، شاہ صاحب توجہ، یہ تشریح آپ کے لیے. وہ بندہ عرض کرنے لگا کہ قبلہ، اللہ نے پہلے مجھے 2 بیٹے عطا کیے اور اب مجھے بیٹی دی ہے. میں نے دونوں بیٹوں کے نام بھی اسلامی رکھے، بیٹی کا نام بھی اسلامی رکھنا چاہتا ہوں اور آپ تجویز کرو. سادہ محترم نے فرمایا اچھا بیٹوں کے نام کیا رکھے؟ کہنے لگا کہ میں چاہتا یہ ہوں کہ نام بھی اسلامی ہو اور ہوں بھی ایسے جو پہلے کسی نے نہ رکھے. انہوں نے کہا اچھا نام کیا رکھے آپ نے بیٹوں کے؟ انہوں نے کہا جی ایک بیٹے کا نام میں نے نہج البلاغہ رکھا ہے اور ایک کا نام صحیفہ سجادیہ رکھا ہے. قبلہ مسکرائے اور فرمایا اگر بیٹے نہج البلاغہ اور صحیفہ سجادیہ ہیں تو بیٹی کا نام تحفۃ العوام رکھ دو. بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ نام جو کتابوں کے ہیں وہ کتابوں کے ہیں، جو انسانوں کے ہیں وہ انسانوں کے ہیں. کیا ناموں کی کمی ہے ہمارے پاس؟ نام علی رکھے، نام حسن رکھے، نام حسین رکھے، نام عباس رکھے. یہ وہ نام ہے جن میں گھرج ہے. ہم تو فخر کرتے ہیں اگر ان ناموں سے، ناموں کو دیکھ کے ہماری گردنیں کاٹی جائیں، اور ہمیں کیا چاہیے؟ ان ناموں سے ایسا کردار بھی بناؤ، ایسا نام بھی ہو کہ لوگ جب تمہیں دیکھیں اور جب تمہارا نام سنیں تمہیں بتانے کی ضرورت نہ پڑے، وہ جان جائے اس کا تعلق علی کے گھرانے سے ہے. شہزادی نے دربار میں فاطمہ، لوگوں میں فاطمہ صدیقۃ الکبریٰ تھی، بی بی جو مباہلہ میں گئی اور ابھی گئی تھی، بولی نہ تھی. عیسائیوں نے مباہلہ کرنے سے انکار کر دیا. جب آنے والی اتنی بڑی سچی ہے ہم مباہلہ نہیں کریں گے. میں نے ذرا مسائل زیادہ پڑھنا ہے، توجہ فرمائیے. اسی بی بی کو درباریوں کے سامنے کہنا پڑا لا اقول غلطا، لوگوں میں جھوٹ نہیں بولتی، لوگوں میں غلط نہیں کہتی. عزادارو، ایک روایت میرے سامنے آ گئی. آپ کی میرے چھٹے مولا کی بارگاہ میں ایک بندہ آیا اور آ کے عرض کرتا ہے مولا اللہ نے مجھے بیٹی عطا کی ہے، میں کیا نام رکھوں؟ میرے مولا نے فرمایا اس کا نام فاطمہ رکھو. بندہ چلا گیا. چند دن کے بعد پھر آیا، مولا آپ نے فرمایا تھا نام فاطمہ رکھو، میں نے نام فاطمہ رکھا. اتنا کہنا تھا میرے مولا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمایا اگر بیٹی کا نام فاطمہ رکھا ہے نا، کبھی بھول کے بھی اسے تماچا نہ مارنا. میں قربان جاؤں عزادارو، ہر امام روتا رہا، ہر امام روتا رہا. 75 یا 95 دن زندہ رہی ہے بابا کے بعد، لیکن روایت کے فکر ہے کبھی نہ مسکرائی تھی. ایک مرتبہ مسکرائی جب اپنی کنیز جناب فضہ سے فرمایا، بڑی پردہ دار تھی نا، اپنی کنیز سے فرمایا فضہ مجھے وہ وقت یاد آتا ہے جب میں دنیا سے جاؤں گی اور میرا جنازہ اٹھایا جائے گا. اور ہمارے ہاں عرب میں تو یہ رواج ہے کہ جس کی میت ہو اس کی قد کا سب کو پتہ چل جاتا ہے. فضہ میں نہیں چاہتی کہ میری جسامت کا کسی کو پتہ چلے. جملہ کہنا تھا. جناب فضہ نے فرمایا آقا زادی ہمارے حبش کا رواج ہے، خاص طور پہ جب عورت کا جنازہ اٹھایا جاتا ہے نا،
اسے ایک تابوت میں لپیٹا جاتا ہے. بی بی نے فرمایا فضا میرے سامنے وہ تابوت تو بنا کے دکھا. عزادارو بطول دیکھ رہی ہے. فضا نے 2 لکڑیاں لی کھجوروں کی, ایک چارپائی کے سرہانے کی طرف, ایک پاؤں کی طرف, محراب کی شکل بنائی, اوپر چادر ڈال دی. یہ منظر دیکھ کے بطول پہلی دفعہ بابا کے بعد مسکرائی تھی اور کہنے لگی اب میں تسلی میں ہوں, اب میری جسامت کا کسی کو پتہ نہیں چلے گا. میں سید ہوں, ایک دن رہ گیا ہے, حسین یتیم ہونے والے ہیں. میں تم سے پوچھتا ہوں بتاؤ جو 95 دن زندہ رہی روتی کیوں رہتی تھی؟ میں ایک دعا مانگوں گا, میری مائیں بہنیں بھی سیداتیاں غیر سیداتیاں بیٹھی ہیں, دعا کرو کبھی بھی چھوٹے بچوں کی ماں دنیا سے نہ جائے. جس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہونا وہ ماں کبھی بھی موت کی دعا نہیں مانگتی. یہی کہتی ہے نا میرا اللہ مجھے زندگی دے, اگر میں مر گئی میرے بعد میرے بچوں کا کیا بنے گا. اللہ جانے مسلمانوں کے غموں سے کتنی سہمی ہوئی تھی. ایک مرتبہ فرمایا حسن حسین زینب ام کلثوم میرے قریب آؤ. شہزادے قریب آئے, بی بی نے دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے. میرا اللہ اللہم عجل وفاتی, میرا اللہ مجھے موت دے دے. یہ جملہ کہنا تھا, بچوں نے ہاتھ نیچے کر کے کہا اماں موت کیوں مانگ رہی ہے؟ تڑپ کے کہتی ہے بچوں بابا کے بعد میرا جینا بڑا مشکل ہے. بچوں کے سامنے کبھی نہ اپنی زوجہ کو مارنا. ماں بھول جاتی ہے, بچے نہیں بھولتے. روایت کی فکر ہے جب تک حسن مولا مدینے میں رہے ہر گلی سے گزرتے تھے, ایک گلی سے مولا حسن نہیں گزرتے تھے. ایک صحابی نے کہا مولا آپ فلاں گلی سے کیوں نہیں گزرتے؟ حسن مولا نے فرمایا نہ خود رو نہ مجھے رونا, جب بھی میں اس گلی سے گزرتا ہوں مجھے وہ وقت یاد آتا ہے اسی گلی میں ایک ظالم نے میری ماں پہ ہاتھ اٹھایا. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. کائنات کی سب سے بڑی مظلومہ ہے زہرا, سب سے عظیم جوڑا ہے علی و فاطمہ کا, لیکن رونے کے لیے یہی جملہ کافی ہے. علی کو بطول کے درد کھا گئے, بطول کو علی کے درد کھا گئے. علی جب تک زندہ رہے سیدہ کے دکھوں میں روتے رہے, سیدہ جب تک زندہ رہی علی کے دکھوں میں روتی رہی. مدینے کی عورتیں آئی تھی بی بی کے پاس اور آ کے عرض کرنے لگی شہزادی مسلمانوں نے آپ پہ بڑا ظلم کیا, آپ کا حق لوٹا گیا, آپ کے دروازے کو آگ لگائی گئی, آپ کا محسن شہید ہوا. بی بی آپ کے لیے سب سے بڑا دکھ کیا ہے؟ نبی کی بیٹی نے رو کے فرمایا اے مدینے کی عورتوں میرے لیے اور کوئی درد نہیں, بس گھروں میں جا کے اپنے مردوں سے اتنا پوچھنا بتاؤ میرے علی کا جرم کیا ہے. علی سلام بھی کرے تم جواب نہیں دیتی. ہائے مہربان, تم سنتے رہتے ہو نا سب سے بڑے مظلوم آقا حسین ہیں. بے شک بڑے مظلوم ہیں, لیکن 2 جہتیں ایسی نظر آتی ہیں مجھے لگتا ہے علی حسین سے بھی بڑے مظلوم. پوچھو گے وہ کون سی جہتیں؟ عزادارو جب تک حسین زندہ تھے کسی نے حسین کے حرم کو آگ نہیں لگائی, خیموں کو آگ نہیں لگی. عزادارو مقتل کا جملہ سنو گے, جب حسین کا سر سجدے میں تھا نا کئی قاتل آئے سر حسین کاٹنے کے لیے. یہ شمر جب آخر میں آیا ایک ظالم کی آواز نہیں, مجھے لگتا ہے حسین کی روح پرواز کر گئی. دوسرا کہتا ہے نہیں حسین ابھی زندہ ہے. یہ ملعون شمر بول کے کہتا ہے ایک امتحان دیتا ہوں, زندہ ہوا تو ضرور اٹھ کے بولے گا. ظالم کہتے ہیں کیا امتحان دے گا؟ آواز دے کے کہتا ہے زینب کے خیمے کو آگ لگاؤ. ابھی کتنا کہنا تھا غریب میں اٹھنے کی طاقت نہ تھی,
جنازہ ہے جس کا اعلان نہیں ہوا. یا علی مجھے غسل خود دینا، یا علی مجھے کفن خود دینا، یا علی میرے بعد بچوں کا خیال رکھنا. ازاداروں کی وصیت مجھے نہیں سمجھ آتی، یا علی میری قبر کا نشان مٹا دینا، یا علی میری نسل کو میرا سلام کہنا، اور سیدہ بدور تمہیں سلام کہہ رہی ہے. ازاداروں فاتح خیبر کے لیے در خیبر اٹھانا بڑا آسان تھا، لیکن سیدہ کو غسل دینا بڑا مشکل تھا. بدور دنیا سے چلی گئی، آدھی آدھی رات کو شیر خدا پھاڑے مار مار کے روتا کرتے تھے. ایک صحابی قریب آیا، آپ عرض کرتا ہے مولا ہر گھر میں موت آتی ہے، آپ بدور کی جدائی میں اتنا کیوں روتے ہیں؟ علی نے فرمایا میں بدور کی جدائی میں نہیں روتا، مجھے وہ وقت یاد آتا ہے جب میں سیدہ کو غسل دے رہا تھا، اس کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھی، اس کے پہلو میں ٹھوکروں کے نشان تھے. امام زمانہ جلدی آئیے، اپنی دادی کے قاتلوں سے بدلا لیجیے. ازاداروں آج بھی دل بارواں غیبت کے پردے میں بیٹھ کے رو رو کے یہ کہتے میرا اللہ مجھے اس نے ظہور دے، میں مسلمانوں سے پوچھوں بتاؤ میری دادیوں کا قصور کیا تھا. یا زہرا، ازاداروں اگر کوئی ڈاکٹر بیٹھا ہے میری بات کی گواہی دینا، اگر کسی کی ایک پسلی ٹوٹ جائے نا اس کا سانس لینا مشکل ہوتا ہے. اب پتا چلا 95 دن ہاتھ یہاں کیوں رہتا تھا. یہی کہتی تھی فضا مجھے سہارا دے، اور فضا ایک ہاتھ سے جو دعا مانگا کرتی تھی. کل جو رات آنے والی ہے نا، رات کا وقت تھا، سیدہ کا جنازہ تیار ہو گیا، آ گیا آخری منازل پہ. ازاداروں تمہارے گھروں سے بھی جنازے اٹھائے جاتے ہیں. اللہ نہ کرے اگر چھوٹے بچوں کی ماں مر جائے نا، جب جنازہ اٹھانے کا وقت آتا ہے نا، اعلان ہوتا ہے کہ بچوں کو بلاؤ، آخری وقت ہے ماں کا دیدار کر لے. محمد مدینہ، محمد کا مدینہ تھا، بطول کا گھر تھا، آدھی رات کا وقت تھا. علی نے فرمایا حسن، حسین، زینب، ام کلثوم آؤ، رات گزر رہی ہے، ماں کا آخری دیدار کر لو. میں نے اپنی آنکھوں سے پڑھا، سارے بچے آ گئے، ایک کونے میں حسین روتا رہا، دوسرے کونے میں زینب روتی رہی. مولا نے فرمایا حسین کیا ماں کا چہرہ نہیں دیکھے گا؟ رو کے کہتے بابا آپ تو جانتے ہیں میں پہلے جب بھی آتا تھا ماں باہیں پھیلا کے بلاتی تھی، اور بابا میں کیسے آؤں؟ آیت اللہ قاسم تصویری میں یہ جملے لکھے، اتنا کہنا تھا کفن کے دونوں بند ٹوٹے، آواز آئی میرا کربلا کا غریب، آؤ میرا دین دل کا پیاسا حسین. حسین آگے بڑھے، آخری جملے، حسین آگے بڑھے، ماں کو سینے سے لگایا. ازاداروں وہ قیامت کا منظر تھا جب ماں کی باہوں میں شبیر کی باہیں، شبیر کی باہوں میں ماں کی باہیں. ایسا منظر نہ پہلے آسمان کے آنکھوں نے دیکھا، نہ قیامت تک کوئی دیکھے گا. حاطف غیبی سے آواز آئی یا علی میرے ملائکہ نے تصویر چھوڑ دی ہے، یا علی حسین کو ماں سے جدا کر. علی آگے بڑھے، بڑے پیار سے حسین کو پکڑا. حسین بس کر میرا لال، بس کر، رات گزر رہی ہے،